السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے ملاقات کرنے کا اظہار کیا تو وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے کہا کہ ہم ایک دعوت میں حضور کو اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ الغرض جناب رسول خدا وہاں تشریف لے گئے، جہاں پر ان یہودیوں نے ایک بہت موٹی مرغی جس کو لکڑی سے مار کر مار ڈالا تھا اور پھر کباب کیا تھا، حضرت اور دیگر ابو طالب اور دیگر بزرگان قریش کے سامنے رکھی۔ جب اہل قریش نے کھانا شروع کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو وہ بائیں اور دائیں، آگے اور پیچھے اور اوپر اور نیچے کی طرف پھر جاتا تھا اور اس گوشت پر نہیں پہنچتا تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہ یہودی بولے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس گوشت کو کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے جواب دیا، اے گروہ یہود، میں نے ہر چند کوشش کی کہ میں اس کو کھاؤں، مگر میرا ہاتھ اس طرف سے پھر جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھانا حرام ہے اور میرا پروردگار مجھ کو اس سے بچاتا ہے۔ یہودیوں نے عرض کی کہ نہیں، یہ تو حلال ہے۔ پھر بولے کہ ہم خود لقمہ بنا کر آپ کے منہ میں ڈالیں گے۔ فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو یہ بھی کر دیکھو۔ پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر آپ کو کھلانے پر مستعد ہو گئے، مگر ان کے ہاتھ بھی اسی طرح ادھر ادھر پڑتے تھے جیسے حضرت کے ہاتھ اس کی طرف پھر جاتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا میرے لیے منع ہے، تمہارے پاس موجود کچھ اور ہو تو وہ کھانا لاؤ۔ تب وہ ایک اور فربہ مرغی لائے جو انہوں نے پڑوس سے پکڑی تھی اور وہ مالک اس کا وہاں موجود نہ تھا، اور اس کو بلا اجازت سب نے پکڑ کر اس کو کباب کر لیا تھا اور دام دے کر خرید نہ کیا تھا، اور یہ قصد کیا تھا کہ جب اس کا مالک آئے گا تو اس کی قیمت بھی ادا کر دیں گے۔ جب وہ کباب حضور کے سامنے رکھے گئے تو آپ نے ایک لقمے اس میں سے لے لیا، اس کو اٹھانا چاہا تو وہ اتنا بھاری ہو گیا کہ وہ آپ کے اوپر گر پڑا اور ہاتھ سے چھوٹ کر جا پڑا، اور اسی طرح جب آپ نے نوالا اٹھاتے وہ بوجھل ہو کر ہاتھ سے چھوٹ پڑتا۔ یہ حال دیکھ کر یہودیوں نے عرض کی کہ تم کھاتے ہو کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا، اس کا کھانا بھی میرے لیے ممنوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشتبہ مال ہے اور میرا پروردگار اس سے مجھ کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ بولے، یہ مشتبہ مال نہیں ہے، فرمائیے تو ہم آپ کو کھلائیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ممکن ہے تو کھلاؤ۔ جب انہوں نے لقمہ بنا کر آپ کے منہ میں ڈالنا چاہا تو اسی طرح ان کے ہاتھ بھی بوجھل ہو گئے اور وہ اس کو اٹھا نہ سکے۔ تب حضور نے فرمایا، بے شک جیسا کہ میں نے کہا کہ مشتبہ مال ہے اور میرا پروردگار اس سے مجھ کو بچاتا ہے۔ تو اس واقعے کو دیکھ کر اہل قریش نہایت حیران ہوئے اور منجملہ ان اسباب کے جو حضرت سے ان کی عداوت کرنے کے ہوئے، جس کو انہوں نے آپ کے اظہار نبوت کے وقت ظاہر کیا، ایک سبب یہ بھی تھا، اور یہودی بھی اس واقعے سے نہایت متعجب ہوئے اور سرداران قریش کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، ہم جانتے ہیں کہ اس لڑکی کی طرف سے تم پر بہت کچھ بلائیں وارد ہوں گی کہ وہ تمہاری نعمتوں اور جانوں کو برباد اور تباہ کرے گا، لیکن عنقریب اس شخص کو شان عظیم اور رتبہ جلیل حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔